سطح پر واپس آ گیا، اگرچہ سرحد سے لوگوں کے آنے میں اضافے کا اثر اب بھی بہت ہے۔ صدر جو بائیڈن قطعی طور پر لوگوں کو مطمئن۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین حاضر ہوئی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امریکی صدارتی انتخابات۔ کیا کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے میں اکتوبر سرپرائز نتائج کا رخ بدل سکتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں دی نیوز آف دی ورلڈ۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں اب محض ایک ماہ باقی رہ گیا ہے اور اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان انتخابی مقابلہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ قومی اور ریاستی سطح پر دونوں امیدواروں کے درمیان وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی دوڑ میں سخت مقابلہ ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جیت کا مارجن کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہر ایک ووٹ ناک آؤٹ کرنے جیسی طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ نئے ووٹرز کا ہو یا پھر ان کا جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ رٹگرز یونیورسٹی کے امریکہ میں صدارتی تاریخ کے ماہر ڈیوٹی گرینسبرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی انتہائی قریبی دور میں جہاں رائے دہندگان بٹے ہوئے ہوں وہاں 1 یا 2% کا فرق فیصلہ کن ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں پارٹیوں کی حکمت عملی بنانے والوں کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ فیصلہ کن برتری کیسے حاصل کی جائے گی، لیکن یہ ان کے قابو سے باہر ہے کیونکہ آخری ہفتوں میں جب انتخابی مہم زوروں پر ہوتی ہے تو کوئی بھی غیر متوقع موڑ یا واقعہ اس کو بدل سکتا ہے۔ پہلے سے ہی یہ سیاسی جھٹکوں کا سال رہا ہے کیونکہ ایک امیدوار ٹرمپ 2 بار قاتلانہ کوششوں میں زندہ بچے ہیں اور جرم کے مرتکب میں بھی ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب صدر جو بائیڈن انتخابی مہم کے دوران اپنے سے بہت چھوٹے نائب صدر کے حق میں صدارتی دور سے دستبردار ہوئے ہیں۔ لیکن جب حکومت میں چیزیں مستحکم ہونے لگے تو ایسے میں اگر ٹرمپ ہالی ووڈ ٹیپ یا ہیلری کلنٹن کے 2016 کی ای میلز جیسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ٹرمپ یا کملا ہیرس کی کسی بھی غلط قدم یا بری خبر کے بعد اسے نکلنے کے لیے بہت کم وقت ملے گا۔ اس ہفتے کو دیکھیں تو کئی ایسی نئی ہنگامہ آرائیں نظر آئی ہیں جو 5 نومبر تک سیاسی طوفان میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہیلین طوفان کے سیاسی نتائج۔ پہلا ممکنہ اہم سیاسی طوفان بہت حد تک حقیقی تھا۔ سمندری طوفان ہیلین نے گزشتہ ہفتے 2 اہم انتخابی ریاستوں جارجیا اور شمالی کیرولائنا میں تباہی مچائی۔ اس صدارتی دور میں دونوں ریاستوں پر شدید توجہ مرکوز ہونے کی وجہ سے اس سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی قدرتی آفت بھی ایک سیاسی مسئلہ بن گئی کیونکہ اس میں ہلاکتوں کی تعداد 130 سے زیادہ ہو گئی۔ ہیرس نے رواں ہفتے کے شروع میں جارجیا میں اپنے مختصر قیام کے دوران خطے کے لیے طویل مدتی امداد کا وعدہ کیا، جبکہ انہوں نے سینچرز کے روز شمالی کوریا میں طوفان سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جارجیا میں کہا کہ ہم یہاں بڑی تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ دیریہ اسنا ان دونوں ریاستوں کا ٹرمپ کے لیے جیتنا لازمی ہے، جبکہ وہاں ہونے والے پولز بتاتے ہیں کہ دونوں برابری پر ہیں۔ جارجیا دورے کے دوران سابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی باشندے ہنگامی امدادی رقم سے اس لیے محروم ہیں کیونکہ اس کی رقم تارکین وطن پر خرچ کی جا رہی ہے۔ در حقیقت ان دونوں الگ الگ پروگراموں کے علیحدہ بجٹ ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ نے ریپلائز پر کھلے عام جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو حکومت کے لیے سب کو خوش رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ٹرمپ کے حملے بحالی کی کوششوں میں ووٹرز کے عدم اطمینان کو تقویت پہنچائے تو یہ ممکنہ طور پر یہ ملک کی 2 سب سے زیادہ کاٹنے کے مقابلے والی ریاستوں کے نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی۔ قدرتی تباہی سے تباہ حال جنوب مشرق امریکہ ریاستوں سے ہزاروں میل دور ایک انسان اور بحران امریکی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ غزہ کی جنگ خطے کی جنگ میں پھیلنے کے خطرے سے دوچار ہے کیونکہ اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے افواج کے مد مقابلہ اور ایران نے رواں ہفتے کے شروع میں اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغے ہیں۔ اگرچہ کملا ہیرس نے خود کو تبدیلی لانے والے امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن جب بات امریکہ اسرائیل پالیسیوں کی آتی ہے تو انہوں نے موجودہ انتظامیہ کے فیصلوں کی توثیق کی ہے اور ان میں کوئی فیصلہ یا فرق نہیں ہے اور اس میں خطرات مضمر ہیں۔ امریکی انتخابات سے قبل غزہ میں کسی بھی قسم کی جنگ بندی کی امیدیں مضبوطی سے دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں اور اس وقت وائٹ ہاؤس اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ منگل کے ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیل کا ناگزیر رد عمل ہماگیر جنگ کا باعث نہ بنے۔ جمعرات کی رات صدر جو بائیڈن قطعی طور پر لوگوں کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایک کھلی جنگ شروع ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں لیکن اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اگرچہ امریکی ووٹرز عام طور پر اپنا ووٹ ڈالتے وقت خارجہ پالیسی کے بارے میں براہ راست نہیں سوچتے، لیکن جنگ ڈیموکریٹس کے لیے معنی خیز
ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اس کا عزم ڈیموکریٹک بنیاد والے دو اہم طبقات کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک ریاست مشنگن میں عرب امریکی ووٹر اسے دوری بنا سکتے ہیں اور دوسرے یونیورسٹی کیمپس نوجوانوں ووٹرز متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں جنگ مخالفین مظاہرین دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ مشرقی وسطی میں تنازعات نے مالی وسائل کے خدشات کو بھی ہوا دی ہے۔ جو بائیڈن نے جب اسرائیل کی جانب سے ایرانی آئل ریفائنز کو نشانہ بنانے کے خدشات کا اظہار کیا تو اس کی وجہ سے جمعرات کو تیل کی قیمتوں میں 5% سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اگرچہ ایک چیز جس کے بارے میں امریکی صارفین خاص طور پر حساس ہوں تو وہ پیٹرول پمپ یا پیٹرول کی زیادہ قیمت ہے۔ ڈیموکریٹس کے سرپرائز تمام رائے عامہ کے سروے یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ امریکی ووٹرز کے لیے معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہیرس اور ڈیموکریٹس کو جمعے کے روز اس ماس پر کچھ اچھی خبریں موصول ہوئی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ روزگار کے تازہ ترین اعداد و شمار میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران ملازمت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے اور بے روزگاری کی سطح 4.1% تک گر گئی ہے۔ اور گریمن کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود معیشت پر ووٹرز کی خدشات تازہ ترین روزگار کے مواقع کے اعداد و شمار سے کئی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب لوگ معیشت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو وہ واقعی ملک کے بعض حصوں میں طویل مدتی ناکامی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جیسے دیہی امریکہ کی غیر صنعتی کمیونٹیز۔ یہ ملک کے وہ حصے ہیں جو اچھی معیشت میں بھی نقصان میں ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران زیادہ تر سروے میں جب ووٹر سے معیشت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو وہ کون سی حکومت اچھی رہی تو ٹرمپ نے ہیرس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ CNN کے حالیہ سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیکن اس بات کے شواہد ہیں کہ ان کی برتری کو پتھر پر لکیر نہیں مانا جا سکتا کیونکہ سوئنگ ریاستوں میں کیے جانے والے کک پولیٹیکل رپورٹر کے سروے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں امیدوار اس معاملے پر برابر ہیں کہ کون مہنگائی سے نپٹنے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ڈیموکریٹس کے سامنے آنے والے ایک معاشی نقصان بھی اس ہفتے ختم ہو گیا ہے کہ جب ڈاک ورکرز نے اپنی ہڑتال ختم کر دی۔ اس ہڑتال نے گزشتہ 50 سالوں میں سے پہلی بار مشرقی ساحلی اور خلیج مسکوکا کی اہم بندرگاہوں کو مختصر طور پر بند کر دیا تھا۔ دونوں فریقین نے بندرگاہوں کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق کرتے ہوئے جنوری میں اس پر بات چیت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگر ان بندرگاہوں پر کام بند رہتا ہے تو اسے سپلائی چین میں بھی خلل پڑ سکتا ہے اور انتخابات سے پہلے کے ہفتوں نے معزز قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ درِ اثنا امریکہ میکسیکو کی سرحد پر بغیر دستاویز کے سرحد عبور کرنے کا معاملہ گزشتہ دسمبر اپنی بلند ترین سطح پر تھا اور وہ کووڈ سے پہلے کی سطح پر واپس آ گیا۔ اگرچہ سرحد سے لوگوں کے آنے میں اضافے کا اثر اب بھی بہت ہے امریکی شہروں میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ لیکن اس بحران سے نپٹنے کے فوری ضرورت کم ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔